बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक दिन पहले इमरान खान ने केपी और पंजाब के वज़रा आला को साथ बिठा के दाएं बाएं एक भाषण दिया। जनरल बाजवा साहब को बुरा भला कहा और फिर ऐलान किया कि 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली हैं वो हम तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे। 90 दिन के अंदर अंदर हुकूमत को इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन आगे नहीं जा सकता। मैंने अपने कानूनी माहिरीन से पता कर लिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर आइनी तौर पे करवाने इलेक्शन जो है वो ज़रूरी हैं। तो पिछले व्लॉग में मैंने इस पे बड़ी तफसील के साथ बात की थी। मैंने कहा था खान साहब ने आखिरी पत्ता शो कर दिया है। पत्ता सिर्फ शो किया है, खेल नहीं सके उसके साथ। खेलेंगे पीडीएम वाले। और फिर उसके बाद जो हमारे परवेज़ इलाही साहब हैं, इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है एआरवाई वालों को, उसमें तो उन्होंने इमरान खान की सियासत का जो खोता है वही खूह में डाल दिया है। लेकिन उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज हैं जो उन्होंने आज खोल दिए हैं, अफशा कर दिए हैं परवेज़ इलाही साहब ने। ये भी बात करेंगे। और फिर बड़ा गर्म माहौल रहा जनाब कि शहबाज शरीफ की जरदारी के साथ मुलाकात, जरदारी की शजात के साथ मुलाकात, और उससे पहले शहबाज और शजात की मुलाकात, इस तरह की बातें चाहते। वो सारा क्या ये कोई तजदीद अहद है, कोई नई प्लानिंग है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वो खान साहब जो दरअसल वो है एक तरह से जुआ खेल रहे थे, जिसको कहते हैं फ्लाश। तीन पत्ती पंजाबी च कहते ने, जुए वाले खेलते होंगे ने, पत्ते जोड़ने होंगे, बड़े पत्ते कहते को आ गए, वो भी पत्ते अपने शो करते हैं जनाब, मेरे को ये है और ये है, वो 3 चक्के आ गए जनाब मेरे पास, 3 केंगे मेरे पास, उस तरह का। लेकिन खान साहब और ताश के कुछ और किस्म के खिलाड़ी हैं, सियासी ताश। और वो जो दूसरे हैं वो सीप खेल रहे थे। सीप में तो पत्ते नहीं दिखाने होते, फ्लाश में पत्ते दिखाने होते हैं। और ये खान साहब 3 पत्ती खेलते खेलते उनके डिक्के चढ़ गए हैं जो सीप के बाहर है। उन्होंने अब खान के हाथ में अब कुछ नहीं रहा और सारा कुछ निकल के ये दूसरे ग्रुप के पास चला गया है। अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इवन चौधरी शुजात हुसैन, जैसे दिल करेंगे इसके साथ खेलेंगे। पहले मैं वो बात कर लूं जो परवेज़ इलाही साहब ने जो बहुत सारे राज खोल दिए हैं, बहुत सारे अदारों पे उन्होंने सवालिया निशान लगा दिए। उससे पहले मैं ये बात करूं जो मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की, और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की, और फिर उसके बाद जरदारी साहब जो हैं वो जाके मिले हैं चौधरी शुजात हुसैन से। इससे पहले शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ साहब से भी कोई बात हुई है, कुछ उन्होंने ज़ाहिर मंजूरियाँ मंजारियाँ, को ताज़ा तरीन सूरत हाल, इन चीज़ों को देखना होता है। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, ये मैंने एक व्लॉग किया था 14 सितंबर को, ये उसी की अगली कड़ी है। बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स इनके दरमियान पहले से हैं। पीडीएम, चौधरी शुजात, नवाज, शहबाज, जरदारी पहले से हैं। वो आप मेरा वो क्लिप जरा सुनिए कि वो उसमें मैंने क्या कहा हुआ है। जो अंडरस्टैंडिंग हुई है बड़ों की, यानी जिनका मैंने जिक्र किया, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज, मौलाना, चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने ये कहा है, अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन के साथ एक कमिटमेंट की गई थी कि काफ लीग का बंदा वजीर आला होगा, और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का नाम दिया था कि वो, और फिर परवेज़ इलाही साहब ने धोखा दिया। परवेज़ इलाही साहब जाके पीटीआई के साथ मिल गए। वो कहते हैं कि जो इख्तियार चौधरी शुजात को उस वक्त दिया गया था वो इख्तियार बहाल है, वो अब भी उन्हें वो इख्तियार हासिल है कि जनाब आप जिसको नामजद करेंगे। वो कह रहे हैं कि जनाब आप काफ लीग का बंदा लाना चाहते हैं कि सत बिस्मिल्लाह। उस वक्त मैंने जराए से ये खबर दी थी कि जो मैंडेट दिया गया था चौधरी शुजात को पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, वो बहाल है। अब भी चौधरी शुजात के पास ही ये इख्तियार है। ये मैंने तो जराए से खबर दी थी, जिसकी आज बाकायदा तस्दीक हो गई है। नून लीग ने भी तस्दीक कर दी है और पीपल्स पार्टी वालों ने भी कर दी है। ये पीपल्स पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने ये बताया है कि जनाब जरदारी साहब की और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की मुलाकात हुई है, और पंजाब के मामलात पर ज़ाहिर है सियासी सूरत हाल जो उस पर गौर हुआ, और जो पंजाब की सूरत हाल पर हतमी फैसले को चौधरी शुजात की रजामंदी से मशरूत कर दिया। वही बात
کہ جو چوری شجاعت صاحب کریں گے وہی پھر ہم آگے چلیں گے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ایک اور بات بھی میں نے کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ چوری شجاعت کے بچوں کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ اس وقت معاملہ یہ تھا نا کہ پنجاب حکومت گرانی ہے، اگر پنجاب حکومت گرانی ہے تو پھر پرویز الہی کو بھی گھر بھیجنا پڑے گا، اس کے لیے بہت سارے جو تھے چیزیں وہ زیر غور تھیں، بہت سارے معاملات کہ کسی طریقے سے کوئی لیٹر جاری کر دیں چوری شجاعت حسین کہ جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے ساجد بھٹی ہے شاید کون ہے، اس کو تبدیل کر دے اور پھر پارلیمانی پارٹی کے اکثریت جو ہے وہ چوری شجاعت کے ساتھ کھڑی ہو جائے، کوئی پریس کانفرنس کر دے، پرویز الہی کافلی کے ایک ہی بندے رہ جائیں، 2-3 بندے ان کے ساتھ رہ جائیں، 6-7 بندے تو وہ توڑ کے لے کے گئے ہوئے ہیں چوری شجاعت صاحب، تو پھر جو نیا پارلیمانی لیڈر ہوگا وہ کہے گا جناب ہم نے اعتماد کا ووٹ نہیں دینا، عدم اعتماد والوں کے ساتھ جانا ہے، پرویز الہی کا رگڑا نکالنا ہے، اس طرح کی باتیں شاید بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت بھی۔ لیکن اس وقت میں نے چوری شجاعت حسین کے بیٹوں کے حوالے سے ایک بات کہی تھی، وہ میں نے کیا کہا تھا یہ ذرا سنیے۔ اچھا، ایک اور بات جو کی جا رہی ہے، چوری شجاعت حسین کے بیٹوں کی طرف سے یہ بات نکلی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب آ کے گھر آ جائیں، چل کے آ جائیں چوری شجاعت صاحب کے پاس اور پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا الحاق یا اتحاد جو ہے وہ ختم کر دیں، تو پھر پی ڈی ایم کی طرف سے یا چوری شجاعت کی طرف سے دوبارہ نامزدگی ہو سکتی ہے۔ آج سالک حسین صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پرویز الہی اپنی اصلاح کر کے اگر آ جائیں واپس ہماری طرف اور جو محسن کش ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اس کے ساتھ نہ رہیں، تو وہ پی ڈی ایم کو قبول ہے، یہ سالک حسین صاحب کہہ رہے ہیں۔ یعنی اب معاملہ اس طرف چلا گیا ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ان کی رشتہ داری ہے، قریب ہے ایک دوسرے کے۔ وہ جمعہ بھی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو جمعہ گزرا ہے یہ میں نے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ پڑھا ہے، اور چودھری شجاعت حسین نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے حق میں بیان دیں گے، بیان جاری کریں گے، لیکن ابھی تک بیان جاری نہیں ہوا۔ وہ ابھی بیان کیسے دیں؟ ابھی تو وہ نیگوشیشن چل رہی ہے نا، سارے معاملات چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ جو 14 سپتمبر والے کلپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے بچوں کے حوالے سے خبر آئی ہے، تو اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ خبر تو سامنے آئی ہے ذرائع سے، لیکن یہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ سا ہے، تھوڑا سا ڈاواڈول سا ہوں کہ پرویز الہی پہ شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ اتفاق نہ کرے، اور یہ بات آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اب یہ پتہ کیا کرنے والے ہیں، کیا پیشکش ہوئی ہے ایک دوسرے کو، یہ ہوا ہے کہ پرویز الہی صاحب چھوڑ کے آ جائیں، ان کو وزارت اعلیٰ کی چلو اس کو بھی بھول جائیں، اس کو طریقے سے کریں گے نا کہ پھر ہم مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اس طرح کی بات۔ لیکن یہ خبر یہ نکلی ہے کہ یہ پیشکش یہ کی گئی ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ چھوڑ دیں، ہم دوبارہ ان کو سپیکر بنا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے پھر بارگیننگ تھوڑی بہت ہوگی، چوری شجاعت بھی کچھ کہیں گے، پرویز الہی صاحب بھی کچھ کریں گے، اور پھر نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی کو گیم ڈالیں گے، پھر یہ معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال ان کے ہاتھ سے، عمران خان کے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل گیا ہوا ہے، نہ اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں نہ ہی ان کی حکومت رہنی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، اسمبلی برقرار رہنی ہے اور حکومت جو ہے یہ غائب ہو جانی ہے عمران خان کی، یہ پی ٹی آئی کی، ایسے مجھے لگ رہا ہے۔ اور یہی بات پرویز الہی صاحب نے بھی کی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ حکومت پی ٹی آئی کی چلے جانی ہے، نون لیگ کی آ جانی ہے، یہ انٹرویو دیا انہوں نے۔ بہرحال انہوں نے جو اور باتیں کی ہیں نا، ایک تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ آ گیا کہ جناب باجوہ صاحب کے خلاف انہوں نے بات کی ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں بات کرنے والے پی ٹی آئی والے؟ یہ کوئی اوتار ہیں، آسمان سے اترے ہوئے ہیں۔ وہ مسرت جمشید چیمہ نے ایک کو بیان دیا تھا نا باجوہ صاحب کے خلاف، تو انہوں نے پھر شوکاز دے دیا تھا ان کو، پرویز الہی صاحب نے، ظاہر ان کی کابینہ میں ہے وہ، تو وہ کہہ رہے تھے جناب یہ چیمہ اور اس کی بیگم جو ہے، جو منہ میں آتا ہے منہ اٹھا کے بیان دے دیتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے۔ اب اس کو جوڑ رہے ہیں کچھ لوگ اوقات کو کہ انہوں نے عمران خان کو کہا، نہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جمشید چیمہ اور ان کی مسرت جمشید چیمہ اس ٹائپ لوگوں کو کہا ہے، ان کا اب جو بات کرے گا تو میں
باجوہ صاحب کے خلاف اگر بات ہوگی تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا, میں سب سے پہلے بولوں گا, میری جماعت بولے گی. اور وہ کہتے ہیں عمران خان نے یہ بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں ساتھ بٹھا کے, وہ کہتے ہیں 2:30 بجے ملاقات ہوتی ہے. اور میں انہیں کہتا ہوں کہ یار باجوہ کے خلاف بات نہ کیا کرے. عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اور بھی بڑی سفارشیں آئی ہیں, تو میں نے انہیں کہا پھر نہ کریں بات. لیکن وہ کہتے ہیں زیادتی انہوں نے یہ کی کہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کے انہوں نے باجوہ صاحب کو برا بھلا کہا. آج تو خان صاحب نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا کہ جناب وہ کرپشن کو روکتے نہیں تھے تو وہ خود بھی کرپٹ تھے. اس سے لگتا ہے کہ وہ خود بھی کرپٹ تھے. یہ اب عمران خان صاحب آگے بڑھ گئے ہیں. جب پرویز الہی صاحب کا وہ جو انٹرویو ہے اس کے کچھ حصے سامنے آئے تو پھر ہاتھ ماں بھول کے خان صاحب کے, اور فوری طور پہ مونس نو لبو, مونس نو لبو, مونس گیا, مونس جا کے پتہ نہیں کیا وہاں بات بوت کر کے آ گیا اور باہر آ کے کہہ دیا جناب وہ ہم تو خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں. ابا جی کچھ اور باتیں کر رہے ہیں, بیٹا کچھ اور باتیں کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابا جی تو ظاہر ہے اتنا ان کا تجربہ ہے, وہ زیادہ سمجھداری کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مونس الہی کو تو یہ اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا تھا عمران خان, یہ بلکہ وہ گرفتاری والی بات بھی ہے وہ میں آگے جا کے کرتا ہوں, میں اس کو کچھ اور نظر سے میں دیکھ رہا ہوں. وہ وزیر نہیں بنانا چاہ رہا, سب کو پتا ہے کہ مونس کو کب وہ وزیر بنا رہا تھا. تو وہ انہوں نے کہا جناب, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دیا, ہر موقع پہ ساتھ دیا عمران خان کا. یہ پرویز الہی صاحب یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ تنگ آئے ہوئے تھے نون لیگ والوں کے سے, جنہیں ستیا بندہ نہیں ہوتا. پرویز الہی صاحب اس انٹرویو میں بھی ڈبل گیم کر رہے تھے. ایک طرف عمران خان کو سنا بھی رہے تھے, دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے تھے جناب میں نے تو 1 مہینہ پہلے ہی عمران خان کو جو اسمبلی توڑنے کی سمری ہے وہ سائن کر کے دے دی تھی. اور عمران نے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اسمبلی نہیں توڑے گی, تو میں نے کہا دیکھ لیں میں نے تو دے دی ہے, اب بھی ان کے ہاتھ میں ہے, وہ میں نے دے دی ہوئی ہے سمری. دوسری طرف وہ نواز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ موٹر وے بنایا, زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز میں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن مریم نواز اور نواز شریف میں سیاسی معاملہ فہمی بہت زیادہ ہے. یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں مریم کی, اور جو ان کی سیاسی معاملہ فہمی ہے نواز شریف کی اس کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا گیم ہے. لیکن جو انہوں نے شکوے کیے ہیں, گلے کیے ہیں, اعتراضات کیے ہیں, وہ تو عمران خان کے اوپر ہی ایک طرح سے ان کی چڑھائی ہے نا پوری. اور دوسری ان کی باتوں سے ایک اور چیز بھی جو سامنے آئی ہے کہ فیض حمید صاحب کچھ اور گیم کر رہے تھے, جنرل باجوہ صاحب کچھ اور گیم کر رہے تھے. اور یہ جو جنرل باجوہ کو بدنام کرنے والا گروپ ہے یہ وہ ہے جن کے چہیتے ہیں فیض حمید صاحب, جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فیض حمید صاحب وہ تو اپرائٹ آدمی تھا, سیدھا سیدھا بندہ تھا, وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں دھوکہ مجھے دیا ہے باجوہ نے. وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا انکشافات کی, اعتراف کیے ہیں کچھ جو ظاہر ہے آئین کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا, اس کی میں ذکر کر رہا ہوں, اس بات کا. وہ پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمیں گرفتار کروانا چاہتا تھا, مجھے اور میرے بیٹے مونس الہی کو. اور وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید نے چیئرمین نیب سے کہا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لو. اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے جناب باجوہ کے ہاتھ میں تھا نیب, عمران کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے نہیں فیض حمید کے ہاتھ میں تھا. اور جو گرفتاریاں ہوتی تھیں, بندے اندر جاتے تھے آتے تھے, یہ بین السطور. اس کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے کہ فیض حمید چیئرمین نیب کو جوید اقبال کو یہ کہتا ہے, جوید اقبال تک کہتے ہیں لچا جیا افسر سی, اور ویڈیو آڈیو وغیرہ جو بھی سامنے آئی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تو کس قسم کا کس خصلت دا آدمی سی. بہرحال فیض حمید صاحب نے ان کو کہا, تو یہ کہتے پھر ہم نے جنرل باجوہ سے کہا جا کے کہ جناب یہ فیض حمید نے نیب والوں کو کہا ہے کہ ان دونوں کو گرفتار کرو. تو وہ فیض حمید کی پھر انہوں نے کہا پنجابی میں کہتے ہیں ٹھکائی کی, یعنی اچھی سرزنش کی, جناب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. تو فیض حمید نے کہا کہ مجھے عمران نے کہا تھا, عمران کا حکم تھا کہ ان کو گرفتار کر کے اندر ڈالنا ہے. تو جو آپ کو پتہ بھی ہے کہ عمران آپ کو اندر ڈالنا چاہ رہا تھا, تو پھر بھی آپ عمران خان کے ساتھ چلے گئے. عین آخری وقت میں دعائے خیر کہہ کے چھوڑ گئے پی ڈی ایم والوں کو, اپنے بھائی کو چھوڑ دیا, اپنے وہ جو بھتیجے بانجے ہیں ان سے علیحدہ کروا دیا, کزن آپس میں لڑا دیے. بہرحال اس بات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا, اس سے انتقامی
कार्रवाइयाँ करवाई गईं, अपने मुखालफिन को दबाया गया, पकड़ के अंदर किया गया, और ये कर रहे थे फैज़ हमीद इमरान खान के कहने पे, और चेयरमैन नैब जो है वो फैज़ हमीद उसको हुक्म देता था, वो कर देता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की ना, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान बड़े खुश हैं कि हमने ना बड़ा इलेक्शन जीता 2018 का। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि खान साहब ये थोड़ा ना जड़ा ना किसी ने किसी विसाखियां दस आ रहे थे आए। अब जो खान साहब बड़े खुश हैं ना, उसमें मैं बात करता हूँ कि धांधली शांधली कैसे हुई और परवेज़ इलाही साहब ने क्या एतराफ़ किया है। वो उस अब जो सूरत हाल है ना, खान साहब समझ रहे हैं कि जनाब मैंने बड़ा किया। अब वो जो जनूबी पंजाब वाले हैं खान साहब के एमपीएस, वो कहाँ हैं? वो कहीं नज़र आ रहे हैं? वो जो खुसरो मुख्तियार, उसका भाई और दूसरे इस तरह के लोग जो थे वहाँ के, और तरीन ने जो शामिल करवाए थे, वो कहाँ गए? कुछ लोग तो वैसे ही निकल गए थे। जब वो दोबारा वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा था पंजाब में, उन्होंने वोट दिए थे, फिर वो ज़िमनी इलेक्शन दोबारा करवाने पड़े थे उनको, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में निकाल दिया गया था। दोबारा इलेक्शन, वो भी सारे ज़्यादातर जनूबी पंजाब वाले थे। वो खान साहब अब सीटें कैसे 2 तिहाई कहाँ से लेंगे? जिन इलाकों में आप दावा कर रहे हैं कि जहाँ जीटी रोड के इर्द-गिर्द और लाहौर वगैरह, गुजरांवाला से इस तरफ को निकल के जा रहे हैं कि जनाब यहाँ से मुझे वोट मिल जाएँगे, समझ रहे हैं आप, जहाँ आपके पास उम्मीदवार हैं, तो वो तो वहाँ तो नून लीग का भी बड़ा ज़ोर है। ये भी देख लीजिएगा आप कि 2018 से भी मुझे लग रहा है, मुझे इस वक़्त की सूरत-हाल बता रहा हूँ, जो तोड़-फोड़ हो गई हुई है, जो लोग निकल गए हुए हैं या निकाल दिए गए हैं पीटीआई से, जो पीटीआई में नहीं रहे, तो खान साहब को तो उम्मीदवार ही नहीं मिलने जनूबी पंजाब में, बड़े मसले पैदा हो जाने हैं। बहरहाल एक जम्मे गफ़ीर भी खान साहब के साथ होता है, कुछ लोगों के ख़ास सोच रखने वाले लोग भी उनके साथ-साथ चलते हैं। वो जो मैं कह रहा हूँ ना 2018 के इलेक्शन में धांधली वाली बात, वो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद हमारे खिलाफ था। ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अब जो मौजूदा सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है कि जब सीट हमें 10 एमपी हैं, वो 20 कर दें, 20 सीटों में यानी सीट एडजस्टमेंट हो जाए पीटीआई के साथ। 5 एमएनए हैं काफ लीग के, वो 10 हो जाए, 10 सीटों पे सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो वो कहते हैं कि उस वक़्त भी हमारी सीट एडजस्टमेंट हो रही थी पीटीआई वालों के साथ, और हम जो माँग रहे थे, उस पे बात चल रही थी। तो फिर बीच में वो कह गए, कहते हैं आ गए फैज़ हमीद। फैज़ हमीद साहब उस वक़्त डीजीसी थे आईएसआई के, यानी सियासी मामलात आईएसआई के जो तमाम हैं, उसके सरबराह फैज़ हमीद साहब थे। इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही साहब एतराफ़ कर रहे हैं या बतौर गवाह सामने आए हैं कि 2018 में कैसे धांधली हुई और फैज़ हमीद साहब ने उसमें क्या किरदार अदा किया, गैर आईनी किरदार अदा किया। यही कह रहे हैं वो, और क्या इसका मतलब बनता है कि जनाब हमारी सीट एडजस्टमेंट हो रही थी, फिर बीच में वो आ गए, तो वो उन्होंने फिर वो कहते हैं जनाब इनको ज़्यादा सारा, वो हमारे साथ हम ज़्यादा सीटें माँग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं-नहीं बस इन्नी बथेरी हैं जनाब, तुसीं नहीं तो लड़ो, ओके-ओके बस ठीक है। ऐसे ही कर दिया वो कहते हैं हमारे साथ। तो फिर उनको क्या, वो कहते हैं वो फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनने के लालच में पड़े हुए थे। उस वक़्त से ये प्लानिंग चल रही थी इनकी। वो जो कहते हैं 10 साल 2028 तक वज़ीर-ए-आज़म यही रहेंगे। ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब को अगर दाँव लग जाता और वो आर्मी चीफ बन जाते, तो फिर इमरान खान को कौन रोक सकता था? चाहे सदारती निज़ाम लाते यहाँ या पार्लिमानी निज़ाम ही रहता रहा, जो भी होता, फिर तो उनकी वो कहते हैं ना पंजे घेच ते सिर कड़ाही च। एक और बात जो परवेज़ इलाही साहब ने कही है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया लोगों का। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर वज़ीराबाद में जो हमला हुआ था, उसकी जो जेआईटी बनी हुई है, वो सारे काम इमरान खान की अप्रूवल के साथ कर रही है। यानी मैं उसको नहीं देख रहा और ना ही वो कानूनी तौर पे काम कर रही है, बल्कि इमरान खान से हिदायत लेती है, इमरान खान साहब को बताती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है। इससे मुझे ये बात खटकी कि अभी जो तलबी का नोटिस गया है राना सनाउल्लाह साहब को, जवेद लतीफ़ को, मरियम औरंगज़ेब को जेआईटी की तरफ से, तो भाई वो फिर इसका मतलब इमरान खान चाहते होंगे कि उनको हो सकता है वो आएँ तो जेआईटी कहे नहीं जी तुसीं तो इत्थे ही बैठो, जाना नहीं, ज़मानत करवा के आओ। सामने तफ्तीश होने के लिए बुलाया है, लेकिन वो उनको मुलज़िम भी बना सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। जनाब आपने वहाँ ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इमरान खान के बारे में उसके जो मज़हबी
جو بیانات تھے مذہب کے حوالے سے جو انہوں نے غلطیاں کی ہوئی تھیں وہ آپ نے دکھائے تھے، جس سے کو مذہبی جنونی پیدا ہو گیا، اس طرح کی باتچات وہ کر کے ان کو کہتے جناب آپ بھی، آپ کی جو منشا تھی وہ یہی تھی کہ جناب یہ کام ہو جائے جو عمران خان کہتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ جی آئی ٹی جو ہے اس کے ذریعے انتقامی کارروائی، ابھی بھی عمران خان باز نہیں آ رہا، وہی حرکتیں کر رہا ہے جو جنرل فیض حمید کے ذریعے. اور جنرل فیض حمید کا نام میں نے نہیں لیا، جنرل فیض حمید کا نام پرویز الہی نے لیا ہے، اور جوید اقبال کے ذریعے، نیب کے ذریعے کروانا چاہ رہے تھے اس وقت، وہی حرکتیں اب یہ جی آئی ٹی سے کروانا چاہ رہے ہیں. بہرحال عمران خان کے جو ہاتھ سے نا یہ گیم نکل گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 100 چھتر بھی کھادے تھے، 100 گنڈے بھی کھادے، 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے. اس طرح کی صورتحال خان صاحب کے ساتھ بنی ہوئی ہے. وہ الیکشن والی بات پھر ایک آج میری بات ہوئی ہے اپنے ذرائع سے، سورسز سے جو الیکشن کمیشن کے بڑے قریب ہیں وہاں ظاہر ہے، تو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ الیکشن 90 دن والی بات ہونی نہیں، 90 دن میں الیکشن کوئی نہیں ہونے اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر نگران سیٹ اپ ہی آئے گا اور پھر وہ حلقہ بندیاں ہوں گی. سپریم کورٹ کہہ دے گی کہ بھائی جناب نئی مردم شماری کے مطابق پتن جس کا نوٹیفکیشن اپریل میں ہونا ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں کر کے آپ کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ الیکشن جو ہے وہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں اور کچھ جو قومی ہے اسمبلی اس کے کسی اور ضلع میں بندے بیٹھے ہوں اور سوائی کے کسی اور ضلع سے. وہ حلقہ بندیاں جو ہوتی ہیں وہ اضلاع کی حدود کو دیکھ کے بنتی ہیں اور انہوں نے نئے ضلع خود ہی بنا دیے ہوئے ہیں. اور پرویز الہی دل سے بھی نہیں چاہتے. اور پرویز الہی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جب پنڈی گیا، پنڈی گئے تھے نا اس دن، میں نے کہا تھا اچانک غائب ہو گئے، تو وہ وہاں سے وہ کہتے ہیں میرے رابطے تو کبھی نہیں ٹوٹے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ گیٹ نمبر 4 والی ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جناب ہمارا ایک ونگ ہے وہاں اسلام آباد میں، وہ ان معاملات کو دیکھتا ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیں، بات کر لیں جو بھی کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. پرویز الہی صاحب ایک اور جو بات پرویز الہی صاحب سے پوچھا گیا کہ پرویز الہی صاحب آپ بتائیں کہ 23 کو اسمبلیاں جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی. اس نے کہا جناب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، میں نے یہ معاملہ بھی اللہ پر چھوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ کرے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں کہ نہیں، میں تو لکھ کے دیتا. یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے تو لکھ کے دے دیا تو اب پھر ٹوٹنی ہے اور کیا ہونا ہے. دوسری طرف وہ عدم اعتماد والی بات، بہت سارے پتے ہیں ان کے پاس جن کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا. پھر چوری شجاعت کے پاس ایک بڑا پتہ ہے کہ وہ کاف لیگ کے جو لوگ ہیں 10 ایم پی ایز، ان میں سے اگر 7 ان کے ساتھ مل گئے ہوں گے، ایک اور بھی شاید مل جائے تو ان سے ایک پریس کانفرنس کروا دیں اور نیا پارلیمانی لیڈر آ جائے تو پرویز الہی صاحب مزید بے بس ہو سکتے ہیں. بہرحال اب وہ آپس میں رشتہ داروں کا، بھائیوں کا معاملہ ہے پرویز الہی اور شجاعت صاحب کا. شجاعت صاحب کو تو انہوں نے مینڈیٹ دے دیا چودھری صاحب تسی کر لو گل ادنا تے اسی سپیکر بنا دینے ہیں، یا پھر چودھری پرویز الہی کہ نہیں یار سپیکر نہیں اینوں وزیر اعلی رہن دو 2-3 مہینے تے گل آ، شاید اتنے کوئی نیگوشیشن ہو جاوے، کوئی معاملہ سیدھا پدرا ہو جاوے. بہرحال جو پی ٹی آئی کے پاس پنجاب میں پہلے بھی اکثریت نہیں تھی، کاف لیگ کو ساتھ ملا کے حکومت بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور یہ کاف لیگ والے اگر ادھر چلے جاتے ہیں دوسری طرف تو پی ٹی آئی کا تو کچھ رہ کھ نہیں جانا. ہاں ایک ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اپنے ارکان اسمبلی سے استعفے دلوا دیں پی ٹی آئی والوں سے. لیکن پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 99% پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. اگر خان صاحب اپنے ایم پی ایز سے کہتے ہیں کہ استعفے دے دو اور ان میں سے بہت سارے اکثریت نہ بھی صحیح وہ استعفے نہیں دیتے تو یہ خان صاحب کی ایک اور سیاسی شکست ہوگی. یعنی کہ ایک ڈلوان والا سفر جو ہے نیچے گرنے کا یہ شروع ہو چکا ہوا ہے. کہیں رکاوٹ نہیں مل رہی کہ جو نیچے وہ پہلے تو ادھر سے رکاوٹ آ جاتی تھی نا، وہ نیچے آ کے اپنی لکڑ شکڑ دے دیتے تھے کہ رک جا رک جا رک جا، رک جاتے تھے. تو وہ اب وہ بھی ان کو تفوض یا وہ ایک سہولت میسر نہیں ہے. تو خان صاحب کا زوال جو ہے اس کو وہ اپنی سمجھ سے ہی روک سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی جو ان کے ارد گرد ہیں، جو فیصل واڈا کہتا ہے، اگر وہ ذرا ان سے دھیان اپنا ہٹا لے اور کوئی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے، حقیقی سوجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی باتوں پر کان دھریں، ضد چھوڑیں تو شاید
یہ سیاست میں زندہ رہیں، ورنہ تو پھر جو میں نے کل کہا تھا کہ جناب آئٹم سانگ اگر بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔